وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد گرامی پارٹی کے تاحیات لیڈر نواز شریف صاحب کی تندور یاترا، دوسری طرف نواز شریف صاحب نے 6 ججوں کے حق میں بڑی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ موقف پی ٹی آئی کی تائید ہے یا کچھ اور، کیونکہ عمران خان بھی 6 ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ریلیف کی بات کی جاتی ہے، روٹی جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہے، مگر اس روٹی کا درد جو ہے وہ نواز شریف اور مریم صاحبہ وہ لیے تندور پھر رہی ہیں۔ مختلف جگہوں پہ تندوروں پہ جاتے ہیں جی، تندوروں پہ جا کے بیچارے نان بھائیوں کی باز پر کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں روٹی ساڈی عوام نو سستی دیو، نہیں تو تواڈی خیر نہیں۔ نان بھائی بھی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے کہا، وہ بھی سنا ہے ایسا ہی کرتے ہیں کہ ادھر سے یہ روٹی ان کی پتہ چلتا ہے وہ آ رہے ہیں تو روٹی 16 روپے کر دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ واپس گئے تو روٹی 20 روپے ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستان ہے نا جی، کیا کیا جائے۔ میرا جی چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اس وقت عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ صوبہ پنجاب میں خاصی متحرک ہیں۔ ان کی آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا سیل بڑا ایکٹیو ہے، ان کی جو ان کی رپورٹیں جو ہیں ریلیف کے حوالے سے وہ بہت آتی ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ روٹی جو ہے 16 روپے پہ کرنے پہ بضد ہیں جی، اور انہوں نے آٹے کا جو ہے ریٹ جو ہے وہ نان بائی ایسوسیشن کہتی ہے کہ ہم آٹا 2800 یا 3800 روپیہ لے کر ہم 16 روپے کی روٹی کیسے بیچ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ پہلے بھی آٹا مہنگا ہے، ہم 20 روپے میں بھی ہمیں وارہ نہیں کھاتی، مگر ہم دے رہے ہیں۔ مگر مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ عوام کے مسائل کا حل روٹی ہے۔ انہوں نے روٹی کے پیچھے اس عوام کو ایسی لگایا ہے کہ 17 ماہ کی حکومت تھی ان کے بھائی کی، مفت آٹا سکیم جو نکالی تو آٹے کی موت ایسا ماڑا، ایسا ذلیل و خوار کیا، لگتا پتہ نہیں کس چیز کا یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں۔ عوام کا مسئلہ کیا صرف روٹی ہے؟ اس روٹی کے ساتھ کچھ اور کھانے کو بھی ہوتا ہے، اس میں سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں جس کا ابھی آپ نے پٹرول ڈیزل اتنا بڑھا دیا ہے، وہ سبزیاں لینے کے لیے آپ جائیں، سبزی کی دکانوں پہ جائیں، کوئی دکاندار کا روپ دھار کر آپ کھڑے ہو تو آپ کو معلوم پڑے کہ جناب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک آلو لیتے ہیں، ایک ٹماٹر لیتے ہیں، اور وہ لے کے تو 6 لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ کیا وہ روٹی جو ہے سوکھی کھائیں گے جو آپ دے رہے ہیں؟ پھر اب ایک کنسیپٹ عجیب سا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اسپتال بنائیں، کوئی سائنس ریسرچ کے ادارے بنائیں جہاں ملک کو ترقی ملے، جو اسپتال آپ بناتے نہیں ہیں، آپ علاج کے لیے پلیٹلیٹس کے لیے آپ لندن چلے جاتے ہیں۔ غریب تو اسی ملک میں، غریب کے لیے آپ نے تو صحت کارڈ بند کر دیا جو پچھلی حکومت نے شروع کیا ہوا تھا، آپ نے تو وہ بھی واپس کر لیا، روٹی آپ 16 روپے کے پیچھے پڑے ہوئے، اور تندور جاتے ہیں، جو پروٹوکول کا خرچہ ہوتا ہے، جو تھرتھری پڑی ہوتی ہے وہ الگ۔ ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ بات وہ کرے جس سے ملک کو ترقی ہو، جس میں اجتماعی طور پر عوام کو ترقی ہو، عوام کو سہولت ملے۔ ہسپتال آپ نہیں دیتے، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ میں ایک اسپتال میں ایڈمٹ تھا اسلام آباد میں، وہاں پر جو یہ ڈائبٹیز پیشنٹ، جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کی روز صبح شوگر چیک کی جاتی تھی، مگر اچانک انہوں نے کہا جی اب ہم شوگر نہیں چیک کرتے، اپنی ڈیوائس لائیں اور اپنی اسٹرپس لے کے آئیں، کیونکہ گورنمنٹ میں یہ دینی بند کر دی ہیں۔ اسپتالوں میں تو آپ نے یہ صورتحال رکھی ہے، اب روٹی جو ہے تو وہ اس کے لیے آپ آپ جائیں اسپتالوں میں، لوگوں کے حالات پتہ کریں، آپ جائیں، لوگوں کی سبزیاں جو ہیں تو کھانا پینا جو ہے، پٹرول ڈلوانا مشکل ہے، تعلیم مشکل ہے، علاج معالجہ مشکل ہے لوگوں کے لیے، کیا ایک روٹی رہ گئی ہے؟ اسی میں سارے حل ہیں۔ تو بہرحال جی، عجیب صورتحال ہے، عجیب اپروچ ہے۔ عوام جو ہے تو ان کو جو تسخیر کرنے کی
کوشش شاید روٹی کے ذریعے کی جا رہی ہے، شاید یہ عوام تسخیر ہوتی ہے روٹی کے ذریعے یا نہیں ہوتی، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ عوام کس کرب سے، کس عذاب سے گزر رہی ہے، اور یہ ان کے نزدیک جو ہے روٹی، ایک زمیندار صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو روٹی دے رہے ہیں ہوٹلوں پر، یہ ان کی زبانی کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں اے روٹی ہے وہ جی دے رہے نے جیڑی اسی ڈنگراں نوں ہی نہیں پاندے۔ اندازہ کریں یہ اس وقت حالات بن چکے ہیں۔ اور اب آتے ہیں جی 6 ججوں کے لیے جو نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا جی 6 ججوں کے ساتھ وہ اس وقت جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب، اور پی ٹی آئی کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ 6 ججوں کے خلاف جو اس وقت جس طرح سے انہوں نے درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اب نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے جی ہمیں اس میں فریق بنایا جائے، ججوں کی جو درخواست ہے یہ ہمیں فریق بنایا جائے، کیونکہ یہ جو جج کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، اور ہمارے ججوں پر بھی جو 5 جج تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا اور ہمارے خلاف فیصلے کرائے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ بھٹو کا کیس آپ نے پھانسی کا ابھی اتنے عرصے بعد ثابت کیا ہے کہ بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ غلط تھا، وہ عدالتی قتل ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی قانون جو ہے اس کے تحت، آئین کے تحت جو ہے ہمیں ہمارے قانونی حق ہمیں نہیں دیا گیا کہ ہم اپنا کیس ڈیفینڈ کرتے، بلکہ جیسے یہ جج کہتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے تحت ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، ان پر تھریٹ ہوتا ہے ان کو، اور مختلف حربوں سے ان کے مجبور کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان 5 ججوں کو مجبور کرنے والے کون تھے اور وہ مجبوریاں کیا تھیں، ان جج کو جو اس وقت ہیں یا نہیں ہیں، فیصلہ کیا جائے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا قانونی طریقے سے ہمارے خلاف سزائیں دلوائی گئیں۔ یہ بڑی پیش رفت ہے جی اس وقت جو ہے، تو ملک میں ایک عجیب سی صورتحال بننے جا رہی ہے جی۔ پچھلی ویڈیو میں جیسا میں نے بتایا نواز شریف صاحب اس میں بزد ہیں، نواز شریف صاحب ان کے ساتھی، مگر اس سب میں شہباز شریف صاحب بڑے بری طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب تو ان 6 ججوں کے خلاف تو ہو سکتے ہیں، ان کے حق میں نہیں، کیونکہ ان کے حق میں اگر جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔